اور آنے والا پاکستان کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ اقبال کا پاکستان اور اقبال کی صدی ہے. بیسویں صدی میں اقبال کا جو رول، جو ان کا جیو پولیٹیکل انالیسس، جو تعمیر پاکستان، جو حیرت انگیز کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. لوگوں نے اعتراض کیا اس فقیر پر کہ آپ جس مشن کو لے کے چلے تھے وہ کہاں مکمل کیا آپ نے؟ 1938 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی. ہمارے علماء بدنصیبی ہم کہتے ہیں اس امت کی کہ ہمارے علماء اقبال کے مقابلے پر کھڑے ہو کر جا کر ایک عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر کہ یہ داڑھی منڈا، یہ یورپ اور ویسٹ کی مغرب کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، یہ آج ہمارے دین کی تشریح کرنے، آج امت کی قیادت کرنے، آج مفکر پاکستان حکیم الامت کیسے بن کر آ گیا. یہ کام تو ہمارا. بدنصیبی اس امت کی، اس کے علماء، اس کے دانشور، اس مرد قلندر، اس مرد درویش سے متصادم ہو گئے. جب اقبال پر اعتراض کیا گیا کہ پاکستان تو بنا نہیں، کس خواب کی آپ بات کرتے تھے جو خطبہ الہ آباد میں آپ خواب دکھا کے گئے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں لایا جائے. جب طنز کیا ان کے اوپر تو وہ درویش بھی پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کے بھروسے پر، اس کے آسرے پر جو چیلنج دے گیا اس امت کو آنے والے وقتوں میں، پھر وہ دیکھا کہ ہونے کیا والا تھا. فرماتے ہیں تم مجھ سے یہ کہتے ہو نا کہ جو کچھ میں نے خواب دیکھا تھا، جو کچھ میں نے چاہا تھا، جو باتیں میں نے کہی تھی وہ بھی ہوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک دیوانے کی بڑھ ہے. دیکھو تو پھر سنو، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. یہ ایک ہسٹورک امپاسبلٹی، یہ تاریخ کے ناممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کا بن جانا. 1937 میں خود اقبال اللہ قائد اعظم کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے انتقال سے 1 سال پہلے خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کبھی بھی مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتی جب تک وہ عوام الناس تک اپنے پیغام کو نہ پہنچائے. ابھی تک یہ صرف اشرافیہ میں کام کر رہی ہے، ایلیٹ میں. اور پھر ساتھ اس کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس بھی بلڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خطہ زمین بنے تو اس کے لیے جو آپ اجلاس بنائیں گے، جو مرکز بنائیں گے، آپ وہ خطہ زمین لاہور سے شروع کیجیے گا، آپ کے شہر سے. اس حد تک، اس ڈیٹیل تک قائد اعظم کو ہدایت دے کے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو انگریز یہ کہتا ہے، ایک بڑے انگریز کا حوالہ دے کر کہ ہندوستان کی تقسیم 25 سال سے پہلے ممکن نہیں ہے. اور اس پر اس فقیر نے یہی چیلنج دیا تھا، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. 25 سال سے پہلے تقسیم، 38 میں انتقال کرتے ہیں، 9 سال کے اندر ماشاءاللہ یہ پاکستان کی ریاست اللہ کا تحفہ مدینہ ثانی ہمارے لیے پیش کیا. ہماری کتابوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں، ہمارے میڈیا میں جب اقبال کی بات کی بھی جاتی ہے تو یا تو بحث صرف ایک مصور پاکستان کے طور پر کی جاتی ہے، یا صرف یہ بحث کی جاتی ہے کہ ان کی ریاست کی، جس ریاست کو وہ بنانا چاہتے تھے، اس کی تشکیلی شکل کیا ہونی چاہیے. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ جوانوں کو میری آہ سہرتے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پرتے، خدایا آرزو ہے میری یہ میرا نور بصیرت عام کرتے ہیں. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ایک شاہین شیر دلیر کو جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے، اور دوسرا جو پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کرے، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست پہ ہو، جو مذہب ملا و جمادات و نباتات پہ ہو. ان میں زمین اور آسمان کا جو فرق ہے، جو فرق جو ایک شاہین میں، وہ فرق جو ایک کوے میں ہے، وہ فرق جو ایک بلبل میں ہے. ممکن نہیں ہے بلبل کے لیے کہ شاہین کی نگاہ رکھ کے شاہین کی فضا میں پرواز کرے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے جو صرف رسم آزاد ہے وہ روح بلالی کو جان سکے، جب تک اس میں وہ روحانی نور، وہ بصیرت، وہ طاقت، وہ قوت اللہ کے رسول سے نسبت اور تعلق کو میں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں. اس قوم کو اللہ کے رسول سے کیوں نہیں جوڑا آپ نے؟ ہم اپنے بزرگوں سے شکایت کرتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ اطمینان رکھیے اللہ کے فضل سے، اقبال اللہ تعالیٰ نے خیرات کے طور پہ نہیں بھیجے تھے ہمارے درمیان، وہ چندے اور ڈونیشن کے طور پہ نہیں دیے گئے تھے، وہ اللہ کا ایک خاص الخاص تحفہ تھا
جو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ زندہ رود ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک نہر، ایک چشمہ جس کا فیض جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج 21ویں صدی کے آغاز میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا ہے، اور یہ انقلاب علماء نے نہیں، دانشوروں نے نہیں، مفکروں نے نہیں، اساتذہ نے نہیں، ان نوجوانوں نے برپا کرنا ہے، اور کرنا شروع کر دیا ہے، جن کو اقبال کی نور بصیرت عام کر دیا گیا ہے جن میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس بات سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے اور خفا ہوں گے، لیکن یہ وقت امت کی عزت اور آبرو اس وقت اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس وقت پاکستان کا مستقبل اسٹیک پہ ہے۔ ہمیں خوف بھی ہیں، ہزار خوف ہوں، لیکن زباں دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ یہ نسل آپ نے پیدا کرنی ہے کہ جو حرام اور حلال کی تمیز جانتی ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس کو یہ سکھا دیا جائے کہ تمہاری حقیقت کا سر نہاں توحید میں ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو یہ سکھا دیا جائے کہ تمہاری شہادت ہے مطلوب مقصود مومن ہے، جس کو یہ بتا دیا جائے، وہ نسل آپ نے پیدا کرنی ہے جس کی نشانی اقبال یہ بتاتے ہیں کہ نشان مرد مومن بتو گوئم، تم کو مرد مومن کی میں ایک نشانی دوں، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہاں رسمی گفتگو کرنے نہیں آئے، ہم نے اپنے دل کے دکھ کو اور آنے والی امید کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارے اساتذہ اور بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ کے فضل سے ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ بات جو اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہی تھی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تکمیل ہونی ابھی باقی ہے، بہت سی باتیں جو ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا بننا ایک اقبال کے اس پورے وجود کا ایک خوبصورت ترین جز ضرور ہے، لیکن اقبال اس پر محدود نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں جس اقبال نے زندہ ہونا ہے وہ اقبال کا نظریہ توحید، نظریہ خودی پر ہے، وہ نسل پیدا ہونی ہے، اور جب وہ نسل پیدا ہوگی جس کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی، جس کی اذان سے شبستان وجود لرزے گا، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، تو اس کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ ایک شرعی اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان جس کی تکمیل ہم نے لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، جس کی تعمیر ہم نے لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، اب اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کرنی۔ آپ صرف وہ نسل پیدا کیجئے، آپ وہ صرف وہ نسل پیدا کیجئے جو آپ وہ صرف وہ نسل پیدا کیجئے جس کے حکمران نگاہ بلند ہو، سخن دلواز ہو، جاں پر سوز ہو۔ آپ وہ نسل پیدا کیجئے جو قاری نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں قرآن۔ آپ کو اس کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ریاست اسلامی کے خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہماری تقدیر ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہے، اور ہم پھر یہ بات کہتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں یا نہ ملیں، ای فقیر باز آیت کے نہ آیت، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، یہ راز لیکن آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ کچھ تقدیریں اقبال کی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ تقدیریں اس بندہ فقیر کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے بھی ظاہر ہونا ہے، اور جس تقدیر نے بھی ظاہر ہونا ہے وہ یہ نسل کی تیاری بھی ہے، اس نسل نے بھی آنا ہے، ان پراسرار لوگوں نے بھی آنا ہے جو پراسرار بندے ہوں گے، دونیم جن کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا ہوگی، اس نسل نے آنا ہے، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری بھی اس نسل کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام گھٹیوں، ذلیلوں اور کمینوں سے نہیں کرائے گا۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آنے والے شاندار مستقبل کا اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. یہ نہ ہو کہ قافلہ چلا جائے اور آپ صرف اس کی گرد راہ دیکھتے رہ جائیں. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس قافلے کا حصہ ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ کے نام